ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بات کرتے ہیں کہ ایک نئی اصطلاح لوگوں کے سامنے آئی ہے, کووڈ شیمنگ. باڈی شیمنگ کا آپ نے سنا ہوگا, ایج شیمنگ کا آپ نے سنا ہوگا. کووڈ شیمنگ کیا ہے؟ اور آج اس وقت جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں لگ بھگ 40% پازیٹیوٹی ریشو ہے, تو کیا آپ واقعی کسی کو شرمندہ بھی کر سکتے ہیں کووڈ ہونے پہ؟ کسی اور بیماری کی طرح, کسی اور وبا کی طرح یقیناً اس میں کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ وہ بیمار پڑے. تو پھر کووڈ شیمنگ ایگزیکٹلی ہوتی کیا ہے؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ اباؤٹ اٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم عرفان. آپ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, ماہر نفسیات ہیں. بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کے لیے. نسیم, واٹ ایگزیکٹلی از کووڈ شیمنگ؟ اوکے, جس طرح سے ہم باڈی شیمنگ سنتے ہیں, بہت زیادہ کامن ورڈ یہ یوز ہوتا ہے, اسی طرح ایک کووڈ شیمنگ کی جو ہے اصطلاح یوز ہو رہی ہے اور باقاعدہ ریسرچز ہو رہے ہیں اس کے اوپر کہ کووڈ شیمنگ ہے کیا. کووڈ شیمنگ وہ ہے کہ جب آپ کو اس بات پہ شرمندہ کیا جائے کہ آپ کو کووڈ ہے. اگر میں آسان زبان میں اس کو ایکسپلین کروں تو جب آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ رسپانسبل ہیں کووڈ کے لیے, آپ نے کچھ ایسا کیا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو کووڈ ہوا, آپ نے احتیاط نہیں کی ہوگی, آپ نے آئسولیٹ نہیں کیا ہوگا, صحیح, آپ نے جو ایک ہمارے پاس سیٹ نمبر آف میجرز ہیں کہ ہمیں اس طرح سے کریں گے تو ہم بچ سکتے ہیں, ان کو فالو نہیں کیا ہوگا, گھر نہیں بیٹھے ہوں گے, شادی میں جانا ضروری تھا. جب اس طرح کے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی کووڈ شیمنگ کرتے ہیں, جس سے کووڈ کا وکٹم شرمندگی محسوس کرے کہ جیسے غلطی ہو گئی ہے کہ اس کو کووڈ ہو گیا. تو کووڈ شیمنگ ہم نے اس حد تک بڑھا دی ہے اور ہم اتنے آپ اپنے آپ کو باؤنڈ فیل کرتے ہیں ہماری روزمرہ کی سچویشنز کے ساتھ کہ ہم لوگوں کو ڈسکلوز کر کے ٹس سے مس نہیں ہونا. دس از آلسو آر کال آف ڈیوٹی. اس کی آپ کو ایک بہترین مثال یہ دوں کہ تقریبات میں جانا. اگر آپ کی کسی بہت کلوز رشتے دار کی شادی ہے, آپ وہ شادی مس نہیں کرنا چاہتے یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کو سمٹمز ہو رہے ہیں. لوگ ٹیسٹ کرانا نہیں چاہتے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کو سمٹمز نظر آ رہے ہیں, باڈی ایکس ہو رہے ہیں, فیور ہو رہے ہیں. تو آپ کا نیشنل ڈیٹا کمپرومائز ہو رہا ہے. NCOC کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ پازیٹیو ہیں اور آپ کا اعداد و شمار آپ کی وجہ سے جو ریفلیکٹ ہو رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. دوسرا یہ کہ تقریب میں جانا اتنا لازم اور ملزوم سمجھا جا رہا ہے کہ آپ دوسروں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. نسیم, اتنی سچویشنز ایسی ہیں جس میں فوٹوگرافرز, میک اپ آرٹسٹ بیچارے کہتے ہیں کہ جی ہمیں بغیر بتائے ایک شادی میں بلایا گیا, دلہن کا میک اپ بھی کیا اور اگلے دن بتایا جا رہا ہے کہ جی دلہن کووڈ پازیٹیو ہو گئی ہے. تو یہ کووڈ شیمنگ کا یہ حصہ ہے کہ لوگوں کو بتا نہیں رہے, تقریب میں آئے ہوئے مہمانوں کو نہیں بتا رہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت سارے آفس میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو آنا ہے, ان کو باڈی ایکس ہیں, ٹھیک ہے, کنفیوز ہیں کہ نارمل فلو ہے یا کووڈ ہے, تو بہتر طریقہ ہے کہ آپ ٹیسٹ کرا لیں. لیکن وہ نہیں کرا رہے ہیں, اس کو اوائڈ کرا رہے ہیں, اور جب وہ جاتے ہیں آفس میں اور نیکسٹ ڈے 3 لوگوں کو اور لگ جاتا ہے. سیم از ہیپننگ ان یونیورسٹیز کہ گھر میں سے کسی ایک کو ہے, آپ نے نہیں دیکھا اور آپ جائیں گے اور اس کے بعد آپ پوری کلاس کو جو ہے انفیکٹ کریں گے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ماں باپ کو یا گھر میں کسی بزرگ کو اگر کووڈ ہے تو بچے کے اسکول کا حرج نہ ہو. اتنے دنوں بعد تو اسکول کھلے ہیں, یہ سوچ کر بچے کو آپ کیریئر بنا کے بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے بچے کی قوت مدافعت اسٹرانگ ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ کسی ٹیچر سے ملے, کسی اسٹاف ممبر سے ملے, کسی اور کے پیرنٹ سے ملے اور آپ کے بچے کی وجہ سے اور بچے سے ملے جو بچے کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. ہر کسی کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, اور اس کے علاوہ بھی کہ اس کے افیکٹس کتنے ہوتے ہیں. اور آپ جب ایک کیریئر ہیں اور کسی کے گھر میں جاتا ہے, کسی کے گھر میں کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, کسی کو کوئی اور ڈیزیز ہے, تو اٹس اے چین. نسیم, ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ وہ افراد جو مجبوری کے تحت باہر جاتے تھے, احتیاط کرتے تھے لیکن مجبور تھے, اور ان کو کووڈ ہوا, ان کی وجہ سے ان کے گھر میں موجود بزرگوں کو کووڈ ہوا, یا بزرگ نہیں بھی ہیں تو گھر کا کوئی شخص بہت سیریس ہو گیا اور یا اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا کووڈ, وہ اگر ایک ٹراما, ایک ڈپریشن, ایک گلٹ میں جاتا ہے تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے, وہ تو ایک گلٹ ہے کہ اگر ان کی طرف سے لے کر گئے ہیں اور گھر میں جا کے کسی بڑے کو ایسا ہو گیا اور بہت سیریس ہو گئے, ایسے بہت سارے کیسز ہماری کلینکل پریکٹس میں بھی ہماری نظر سے گزرے ہیں کہ ایک سویئر گلٹ اور جو ڈپریشن کو بعد میں لیڈ کرتا ہے. تو ان کو پھر ہم پراپر تھیراپی میں بھی لیتے ہیں, اور ساتھ میں یہ کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے احتیاط کی, انہوں نے اپنا رول پورا پلے کیا, اس کے بعد بھی ہوگا, کیونکہ پھر اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے آپ کو کووڈ. اٹس نتھنگ از گارنٹیڈ کہ آپ یہ کر لو گے تو کووڈ کبھی نہیں ہوگا آپ کو. تو اس میں پھر ہم ان کو یہی کاؤنسل کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی احتیاط کی اور اس کے باوجود ہوا تو ہونا تھا, یا اس طرح سے طریقہ تھا, قسمت میں لکھا ہوا تھا, آپ کو ایک طرح سے اسے پروسیس کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی, اینڈ ڈیپینڈنگ اپون دی سیویرٹی پھر ہم اس کو پراپر تھیراپی میں یا کاؤنسلنگ میں لیتے ہیں کہ کتنا. اچھا, سڈننیس آف اٹ, دیکھیں ایک انسان کو واقعی جب کووڈ ہوتا ہے تو یہ احساس بہت شدت سے ہوتا ہے کہ وہ کتنا کتنا مجبور ہے, کتنا کمزور ہے قدرت کے آگے. آپ کو جس قسم کی پینز ہو رہی ہیں, آپ جس قسم کی نکاہت فیل کر رہے ہیں, اس کا آپ کو کوئی یو کانٹ ڈو اینی تھنگ ایٹ دیٹ ٹائم. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو سڈننیس ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پیارا, کوئی آپ کا رشتہ دار
आनन फानन 2 या 3 रोज़ में कोविड के शिकार होके उनकी जान चली गई, कोप कैसे करें लोग उससे? देखिए कोप उसमें एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोविड भी हुआ है तो उसकी एक्सेप्टेंस, और उसके बाद अगर कोई सिवियरिटी है घर में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो वो भी दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए, उस पर गिल्ट या इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जब वो बात करते हैं तो एक ब्रीवमेंट का जो 3 दिन का पीरियड है वो तो डेफिनेटली आएगा। इसलिए भी पूछ रही हूँ बिकॉज इसमें वही एक एंगल जो कोविड शेमिंग का आता है कि घर के किसी एक शख्स को, क्योंकि व्हेन यू आर ग्रीविंग घर के तमाम लोग, ख़ानदान के तमाम लोगों को एक उदासी है, एक धचका लगा है, तो वो किसी एक शख्स को अगर सिंगल आउट कर करके बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से कोविड घर में आया था, तुम बाहर जाते थे और देखो ये हो गया, तो इस शेम से हम कैसे निकलें? और ये ब्लेम भी बड़ा फितरी है, यानी पीपल फाइंड इट वेरी नेचुरल। हाँ, ब्लेम फितरी है, लेकिन हम फिर जो घर में बाकी लोग हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि कोई वो पकड़ के नहीं लाया होगा। हाँ, कि वो कोई बाय चॉइस लेकर नहीं आया कि यू नो आई हैव दिस नाउ। हाँ, तो अगर उनके साथ भी हुआ तो उन्होंने को भी कहीं से लगा है और उनकी विल की अगेंस्ट लगा है, वो भी नहीं चाहते थे कोविड होना। सही। तो अगर वो है तो ठीक है, उसकी थी शायद वो इस तरह से लिखा हुआ था कि इस तरह से होना है, या जिनकी डेथ हुई उनमें इतनी इम्यूनिटी नहीं थी, या जो भी था एजुकेशन की कमी थी या अवेयरनेस की कमी थी, या टाइम पे लेके नहीं गए, फर्स्ट एड नहीं मिली, ये जो भी था। लेकिन अगर हम उनको विक्टिम कर रहे हैं तो हम उनको भी प्रोन कर रहे हैं कि वो भी किसी सिवियरिटी की तरफ चले जाएंगे। ये एक अहम मौजूद था, तो बहुत बहुत शुक्रिया नसीम यहाँ पे मौजूद होने के लिए। और ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ एक तरीका बन गया है, जिस तरह मैं देखती हूँ कि ख़वातीन अपनी मैटर्निटी और अपने लेबर के किस्से शेयर करती हैं ना, उसी तरह 4 लोग बैठ के कहते हैं अच्छा आपको कोविड हुआ, कैसे सिम्टम्स थे, कैसे लगा होगा। कोई भी शख्स आपको 100% गारंटी से नहीं बता सकता कि अगर उसको कोविड हुआ है तो वो कैसे हुआ, कहाँ लगा, आप अंदाज़े ही लगा सकते हैं। सो आई थिंक कि बेहतर है कि हम इस फैशन को ख़त्म करें। किसी का अगर पता चले कि उसको कोविड हो गया है तो आप उसको ये प्रोब ना करें अच्छा बताओ ज़रा कैसे लगा था और कैसा एक्सपीरियंस गुजर रहा है। आप उसकी बिल्कुल एक तरह से जैसे कहते हैं कि यू बी देयर, तीमारदारी ज़रूर करें, लेकिन इस फैशन को, इस ट्रेंड को ख़त्म करें, क्योंकि इससे जो उल्टा असर पड़ रहा है कि पीपल आर स्टार्टिंग टू हाइड इट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।